عنوان: گھر کی ذمہ داری۔ منظر ایک: نیا نویلا جوڑا اپنے گھر میں۔ منظر کا آغاز عائشہ کے کچن میں ہوتا ہے۔ وہ نئی دلہن ہے اور گھر کے کام کاج میں مصروف ہے۔ بلال، اس کا شوہر، ہاتھ میں سودا سلف لیے اندر آتا ہے۔ بلال: عائشہ، تم نے آج بہت کام کر لیا۔ کھانا بنایا، صفائی کی اور گھر سیٹ کیا۔ کچھ کام مجھے بھی کرنے دو۔ عائشہ مسکراتے ہوئے: شکریہ بلال، لیکن یہ میرا فرض ہے کہ میں گھر کا خیال رکھوں۔ بلال نرمی سے: عائشہ، ذمہ داری کا مطلب یہ نہیں کہ تم سب کچھ اکیلے سنبھالو۔ اسلام ہمیں ایک دوسرے کی مدد اور مہربانی کا درس دیتا ہے۔ عائشہ: لیکن کیا گھر کے کام کرنا عورت کا فرض نہیں؟ اور شوہر کا کام کمانا؟ بلال پیار سے بیٹھتے ہوئے: یہ بات ٹھیک ہے کہ اسلام میں ہمارے کردار واضح ہیں، لیکن نبی کریم نے اپنے گھر کے کاموں میں مدد کی۔ وہ اپنے کپڑے خود سیتے، بکری کا دودھ دوہتے اور اپنے اہل خانہ کی مدد کرتے تھے۔ کیا مجھے ان کی سنت پر عمل نہیں کرنا چاہیے؟ منظر دو: عائشہ کی اپنی والدہ سے بات چیت۔ بعد میں عائشہ اپنی والدہ کو فون کرتی ہے اور اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہے۔ عائشہ: امی، بلال بار بار کہتے ہیں کہ مجھے سب کچھ اکیلے نہیں کرنا چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا فرض ہے۔ عائشہ کی والدہ نرمی سے: بیٹی، تمہارا گھر ایک شراکت داری ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف ایک شخص ساری ذمہ داریاں اٹھائے، بلکہ ہمارے نبی کریم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ بلال بالکل صحیح کہہ رہا ہے، کام بانٹنے سے محبت بڑھتی ہے۔ عائشہ: لیکن امی، کیا یہ برا نہیں لگتا کہ شوہر مدد کرے؟ عائشہ کی والدہ: بالکل بھی نہیں بیٹی، بہترین شادیاں وہ ہیں جو ٹیم ورک پر مبنی ہوں۔ تم صرف ایک گھریلو خاتون نہیں ہو، تم اس کی زندگی کی ساتھی ہو، اور ایک اچھا شوہر یہ بات سمجھتا ہے۔ منظر تین: ایک متوازن معمول۔ اگلے دن عائشہ اور بلال مل کر رات کا کھانا تیار کر رہے ہیں۔ عائشہ آٹا گوندھ رہی ہے جبکہ بلال سبزیاں کاٹ رہا ہے۔ بلال مذاق کرتے ہوئے: اگر میں یہ پیاز آہستہ کاٹوں تو کیا تم مجھے نکال دو گی؟ عائشہ ہنستے ہوئے: ابھی تو تم ٹرائل پر ہو، دیکھتے ہیں کیسا کرتے ہو۔ بلال: دیکھا، ٹیم ورک سے کام آسان بھی ہوتا ہے اور مزے کا بھی۔ کیمرہ پیچھے ہٹتا ہے، دونوں ہنستے اور ساتھ کام کرتے نظر آتے ہیں۔ عائشہ کو احساس ہوتا ہے کہ ذمہ داری بانٹنے سے اس کا کردار کم نہیں ہوتا بلکہ ان کے رشتے کو مضبوط کرتا ہے۔ منظر چار: دعا اور شکر گزاری۔ رات کو عائشہ اپنی ڈائری میں لکھ رہی ہے۔ عائشہ کی آواز: اسلام زندگی کے ہر پہلو میں توازن سکھاتا ہے۔ بیوی ہونے کے ناطے گھر کا خیال رکھنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے، لیکن میں نے یہ بھی سیکھا کہ ایک دوسرے کی مدد کرنے میں حسن ہے۔ ہمارے نبی کریم بہترین مثال ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ بلال اور میں ایک ایسا گھر بنائیں جو محبت، احترام اور باہمی تعاون سے بھرپور ہو۔ منظر کا اختتام عائشہ اور بلال کے ساتھ دعا کرتے ہوئے ہوتا ہے، جہاں دونوں کا رشتہ روحانی اور جذباتی طور پر مزید مضبوط ہو رہا ہوتا ہے۔ اختتام: یہ اسکرپٹ اسلامی تعلیمات کے مطابق ازدواجی زندگی میں توازن اور محبت پر مبنی ہے۔